بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج ہم ایک ایسے واقعہ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروا رہے ہیں جو اصحاب اکبار کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور یہ واقعہ یہ ہے کہ 1300 سال تقریباً 1300 سال کے بعد دو اصحاب اکبار کی قبور کو کھولا گیا تو وہاں کیا منظر پیش آیا۔ یہ دو صحاب جن کا نام حضرت حذیفہ الیمان ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ، یہ 1932 کا واقعہ ہے، جبکہ حضرت حذیفہ نے اس وقت کے بادشاہ عراق فیصل اول کو خواب میں یہ حکم دیا کہ میری قبر میں اور حضرت جابر بن عبداللہ کی قبر میں جو دریائے دجلہ کے کنارے ہیں ان میں پانی بھر رہا ہے، لہذا فوری طور پر ہماری قبور کو یہاں سے شفٹ کیا جائے۔ ایک رات خواب آئی لیکن بادشاہ نے کوئی غور نہیں کیا، اپنے امور میں لگا رہا۔ دوسری دن، تیسرے دن، لیکن بادشاہ نے کوئی اس پر عمل نہ کیا۔ تو پھر حضرت حذیفہ مفتی اعظم عراق کی جو خواب ہے اس میں تشریف لائے اور انہیں بتایا کہ بادشاہ کو میں 3 دفعہ میسج دے چکا ہوں لیکن انہوں نے غور نہیں کیا، آپ خود کریں۔ چنانچہ مفتی اعظم وزیر اعظم سے ملے اور بادشاہ سے ملے اور مل کر یہ طے ہوا کہ مفتی اعظم فتویٰ دیں گے قبور کو کھولنے کا اور وزیر اعظم یہ میڈیا میں اعلان کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا اور یہ 10 ذی الحج کی تاریخ طے ہو گئی، لیکن اس وقت چونکہ لوگ حج کے لیے گئے ہوئے تھے تو لوگوں نے اصرار کیا کہ اس تبدیل کیا جائے تاکہ ہم حج کے بعد ہم بھی یہاں حاضر ہو سکیں۔ چنانچہ 20 ذی الحج کو ظہر کے وقت قبر کشائی کی گئی۔ تو سب سے پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کھولا گیا، کرین کے ساتھ اٹھایا گیا اور پھر اسٹریچر پر لایا گیا، اور اس وقت لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہر طرف خوشبو پھیل گئی ہے۔ اور اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کھولا گیا، ان کے جسد اقدس کو باہر نکالا گیا۔ تو دیکھنے والے چونکہ ہزاروں لوگ آئے ہوئے تھے اطراف سے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے کفن بھی جو تھے وہ بھی میلے نہیں ہوئے، اور ان کے جو چہرے تھے وہ ایسے تھے جیسے ابھی کوئی انسان سویا ہوا ہو، تر و تازہ، بالکل تر و تازہ، اور ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور آنکھوں میں اتنی چمک تھی کہ کوئی آدمی ان سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ تو خواتین و حضرات، اس طرح دونوں جو اصحاب تھے ان کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس وہاں شفٹ کیا گیا، جو کہ بغداد شہر سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یا 30 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ جو واقعہ تھا یہ بہت ساری دنیا نے دیکھا، وہاں غیر مسلم بھی تھے۔ ایک جرمن فزیالوجسٹ تھا جس کو بہت کین انٹرسٹ کے ساتھ اس نے دیکھا، اور جب اس نے دیکھا کہ 1300 سال کے بعد بھی جسم مبارک جو ہے زندہ انسانوں کی طرح تر و تازہ ہے، تو وہ بے اختیار مفتی اعظم کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر اسلام قبول کیا۔ اسی طرح بہت سے عیسائی اور یہودیوں نے اسلام قبول کیا صرف اس واقعہ کو دیکھ کر۔ خواتین و حضرات، یہ جو 2 صحابہ اکبار تھے یہ عام صحابی تھے۔ آپ کو پتہ ہے ایک صحابی کا مرتبہ بہت ہوتا ہے، اور صحابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی حالت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر لینا۔ ایک صحابی جو ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہو، وہ کروڑوں اولیاء بھی ان کی خاک پاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو اصحاب تھے شہید بھی نہیں تھے، عام صحابی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ 1300 سال اور 13 صدیاں گزرنے کے بعد ان کے جسم مبارک جو ہیں تر و تازہ ہیں۔
کسی نے کیا خوب کہا تھا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ آپ ذرا غور کریں، جن کے غلاموں کا یہ حال ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے والوں کا یہ حال ہے، تو اس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا کہنا ہوگا، کہ کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی ان مقدس ہستیوں کے طفیل ہم پر اپنا کرم اور اپنا فضل کرے، آمین۔